پارچ من کے ہو رہتے، پارچ من کے ہو رہتے، ہم کو دیکھتے ہو کیسے، ہم کو دیکھتے ہو کیسے۔ حدیث شریف ہے، جہاں حدیث شریف ہے مذہب کو ایک طرف رکھ دیا کرے۔ مذہب وہاں ہوتا ہے جہاں قرآن حدیث کی سمجھ نہ آئے یا قرآن حدیث نہ ملے تو اس چیز پہ یقین نہیں کرنا چاہیے، کچا یقین کرنا چاہیے کہ مذہب کی ضرورت پڑتی ہے، اجتہاد کی ضرورت پڑتی ہے۔ وہاں کچا یقین کرے، پکا یقین نہ کرے۔ جہاں آقا کی بات وضاحت سے ثابت ہو جائے وہاں پکا یقین کرے، وہاں سوچنا چھوڑ دے۔ تو صحیح حدیثوں میں جناب رسول کریم نے فرمایا میں قیامت تک سب کچھ ایسا دیکھتا ہوں، سرکار نے کہا جیسے میں فرمایا اپنی ہتھیلی کو دیکھتا ہوں۔ ہم آپ ان کی ہتھیلی کی طرح ان کے سامنے ہیں، تو بیچ میں کچھ حدیثیں بیان کرنی چاہیے۔ نبی کریم کہ جو حدیث کو چھپائے گا اللہ اس کے علم کو چھپائے، خدا اس کی منہ میں آگ کی لگام دے گا۔ تو اس لیے یہ ثبوت بھی ہونا چاہیے کہ سب کچھ دیکھتے ہیں۔ ہاں اختلاف کی باتیں مت کر، یہ مت کہیں وہ حاضر ناظر ہے۔ حاضر ناظر اللہ کے سوا کوئی حاضر ناظر نہیں۔ اگر حاضر ناظر جو کہتے ہیں ان کو تعویل کرنی چاہیے، خدا ان کو دکھاتا ہے تو وہ حاضر ناظر اس طریقے سے۔ جیسے رب کا لفظ ہے، آپ اس سے حاضر ناظر لفظ نہیں استعمال کر سکتے، ایسے رب کا لفظ اللہ کے لیے ہے، لیکن استعمال کرتے ہیں تو اس کی تعویل کریں کہ رب تو وہ حقیقت جو پالتا ہے، لیکن وسیلے سے جو جس سے پلوا ہے وہ بھی رب ہوتا ہے۔ اسی قرآن میں رب کا لفظ کہا گیا ہے۔ یوسف علیہ السلام نے قیدیوں کو تعبیر جب خواب کی بتائی تو کہا اپنے رب سے کہنا، بادشاہ کو رب سے تعبیر کیا انہوں نے۔ خدا نے یہ ذکر کیا، اس پر انکار نہیں کیا، خدا نے نہ کہا کہ یہ غلط تھا، بلکہ خدا نے تائید کی فَأَنْسَاهُ الشَّيْطَانُ ذِكْرَ رَبِّهِ، شیطان نے اس کو بلا دیا یوسف علیہ السلام کا قصہ بیان کرتا اس کے رب سے، تو پھر وہ جب نہیں بیان کیا، کچھ جیل میں رہنا تھا تو کتنے سال اور جیل میں رہنا پڑا، تو رب کا لفظ استعمال ہوا۔ اللہ دیتا ہے اولاد، کوئی نہیں دیتا ہے، لیکن کوئی وسیلے سے دیتا ہے تو کبھی مختصر بات کی جاتی ہے اس نے مجھے یہ چیز دی تو اللہ نے، لیکن مطلب یہ وسیلہ ہے تو لمبی بات کرنے اس نے دی ہے۔ ایسے جبریل علیہ السلام نے کہا حضرت مریم کو کہ میں آیا ہوں لِأَهَبَ لَكِ غُلَامًا زَكِيًّا، میں تجھ کو ایک اچھا لڑکا دوں، پاک اولاد دوں۔ اللہ دیتا ہے، جبریل دیتا ہے، مطلب میں وسیلہ ہوں، اللہ کی طرف سے آیا۔ تو بعض اس کا مفہوم یہ ہوتا ہے، تو ہر بات میں جلدی نہیں کرنی چاہیے، مفہوم کو غلط لینا، ایک دم شرک 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 شرک۔ تو پھر جبریل کو بھی شرک کہہ دو کہ اس نے کہا میں تم کو دیتا ہوں۔ اور اللہ دوسری آیت میں کہتا ہے یَهَبُ لِمَن یَشَاءُ إِنَاثًا وَيَهَبُ لِمَن، اللہ جس کو اولاد دے، لڑکی دے یا لڑکا دے۔ تو ادھر آیت میں پھر کیوں ایسے کہا، مطلب ایسے کہا جاتا ہے۔ جیسے مثلا نفل آپ پڑھتے ہیں، نفل اللہ کی ہوتی ہے، نماز کسی کی نہیں ہوتی ہے، تو آپ کہتے ہیں میں نے ماں باپ کے لیے 2 نفل پڑھے تھے، اس کو سجدہ کیا، رکوع کیا، نہیں، نفل پڑھے مسئلہ میں وہ ثواب میں نے ماں باپ کو بخشا۔ جیسے حدیث میں آتا ہے خدا اس کو لعنت کرے، من ذبح لغیر اللہ، جو خدا کے غیر کسی کے لیے ذبح کرے تو لعنت کی ہے۔ تو نیت پر ہوتا ہے، آپ کا والد فوت ہو گیا، کوئی فوت ہو گیا، صدقہ شریعت میں ہے نہیں ہے، آپ کہتے ہیں میں آ گیا باپ کے لیے ایک بکرا خریدا، اچھا خاصا ذبح کر دیا، تو پھر اس کے لیے ذبح کیا تو نے شرک کیا؟ نہیں، تیری نیت میں سے ذبح کیا مطلب ہے میں نے ثواب کی نیت سے ذبح کیا، میں نے ثواب کی نیت ذبح کی، ذبح کا یہ میں تو نیت کو بھی دیکھنا چاہیے۔ تو بعض لوگ نیت کو نہیں دیکھتے، بس فتح یہ بھی کافر وہ بھی کافر، تو سارے ہی کافر ہو جائیں گے۔ نیت کو نہیں دیکھنا، یہ نہیں کہا نبی کہ انما الاعمال بالنیات، عملوں کا مدار نیت پہ ہوتا ہے، یہ اکثر ہوتا نہیں ہوتا ہے۔ بھئی مہمان ہے، ہم نے مہمان کے لیے مرغی ذبح کی، بکرا ذبح کیا، بھئی حدیث میں خدا اس کو لعنت کے جو خدا کے سوا کسی کی ذبح کرے، تم تو مہمان کی ذبح کیا، بکرا تم تو لعنتی ہو گیا، تیرے پر تو لعنت، تو حدیث پہ لعنت ہی آئے گی نا۔
نہیں، انما الاعمال بالنیت کی نیت کو دے گا. میں نے ذبح کیا کہ ان کی مہمانی کے لیے ذبح کیا، ان کو خدا سمجھ کے ذبح نہیں کیا، ان کو خدا کا شریک سمجھ کے ذبح نہیں کیا. بکرا مہمان کے لیے ذبح کیا، اس لیے ذبح کیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہا مہمان کی قدر کرو، اور جو مہمان کی قدر نہ کر اس کے متعلق سخت الفاظ کہیں. من کان یؤمن باللہ، جو ایمان خدا پر مہمان کی قدر کرے. تو اس ذبح سے مہمان کا کام ہے، مہمان کے لیے ذبح کیا کہ مہمان کی تکریم کے لیے ذبح کیا کہ جب ذبح کیا میں نے مہمان کا نام لیا، میں نے کہا بسم اللہ اللہ اکبر، اللہ کا نام لیا تھا، مہمان کا نام نہیں لیا تھا. تو کوئی ذبح کرتا ہے تو نیت کا بھی بیچ میں دخل ہوتا ہے نہیں ہوتا بھائی. تو نیت کو نہیں دیکھتے بعض بس چھوٹ بغیر بریک کے چلتے ہیں، یہ بھی کافر وہ بھی کافر. حدیث میں لعن اللہ لغیر اللہ، لعن اللہ من ذبح لغیر اللہ، لعن اللہ. یہ سے نیم ملا نیم حکیموں سے بھی اللہ ہی بچائے گا، بچیں گے ورنہ سے کوئی. اس وجہ سے بہت سی خیروں سے محروم ہو گئے، بہت سی چیزوں سے خدا نے ان کو محروم کر دیا ہے. کوئی وسیلہ نہیں، کوئی وسیلہ نہیں، وسیلہ شرک ہے. حضور کی ذات تو بڑی چیز ہے، ان کا نام اتنا بڑا وسیلہ، گناہ گار ہو کچھ ہو، اگر وہ نام لیتے ہی 10 رحمت آتی. تو ان کے وسیلے سے آئی نہیں، ان کے نام سے آئی. تم نے کوئی عمل کیا، تم نے نام ہی لیا نا، صلی علی سیدنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم، ایک دم رحمت آئی. تو اس کا نام سبب بنا نا. اللہ کرم کرتا ہے لیکن نبی کے وسیلہ ہے اللہ کے کرم کا. وما ارسلناک الا رحمتاً للعالمین، اس سارے عالمین میں آپ رحمت ہیں، آپ ان کے وسیلہ ہیں. اس آیت کو نکال دو قرآن سے. انسان ظلم کرے، گناہ کرے، کتنی مصیبتیں کرے، خدا نے فیصلہ کر دیا جن کے وسیلہ نبی بن جائے ہم کو معافی والا پائیں گے. ہم معافی پہلے ہی وعدہ کر دیں، معافی دے دی اس کو. بتاؤ، یہ آیت ہے قرآن میں. وَلَوْ أَنَّهُمْ إِذْ ظَلَمُوا أَنفُسَهُمْ، اگر یہ اپنے پر ظلم کریں، کوئی گناہ کریں، کوئی جرم کریں. جاؤ کا لفظ ہے، اگر آپ کے پاس آتے ہیں، مطلب اگر آپ کے واسطے آتے ہیں تو آپ کی وجہ سے ہم معافی دے دیں گے. یعنی فیصلہ کر دیا خدا نے. بتاؤ، یہ تھوڑی بات، تو وسیلہ نہیں ہوئے. لیکن جب صلاحیت نہیں ہے، قابلیت نہیں ہے، ہاں جی، اور نیم حکیم نیم ملا ہے، اس نے تو ایمان کا بیڑا ہی غرق کرنا ہے. کوئی وسیلہ نہیں، کوئی وسیلہ نہیں. یہ بھی پھر کہ آیت کدھر جاگو والو جاؤ کا آپ کے پاس ہے. خدا خود نہیں بخش سکتا تھا، قیامت میں خدا نہیں بخش سکتا. قیامت میں مصیبتوں سے چھڑائیں گے رحمت وسیلہ بن کے. صحیح حدیثوں میں نہیں آتا ہے. سارے انبیاء جواب دیں گے نفسی نفسی. جب نبی کریم کے پاس جائیں گے تو نبی کریم وسیلہ بنیں گے، اللہ کو عرش کے نیچے سجدہ کریں گے. اللہ تعالیٰ کیا کہیں گے؟ ورفع راسک، سر کو اٹھائیں. ورفع راسک سل توتا، جو آپ کہیں گے ہم سنیں گے. وسیلہ بنے نہیں بنے، مصیبتوں چھڑائیں، انبیاء دن خاموش ہو جائیں گے. سل توتا وشفا تشفا، جس کی سفارش کریں گے اس کے لیے سفارش قبول ہے، اس کو ہم معاف کر دیں گے. بتاؤ، یہ حدیث نکال دو، یہ صحیح حدیثیں ہیں بخاری مسلم شریف کی. بتاؤ، وسیلہ نہیں ہے. نیم حکیم خطرہ جان، نیم اللہ خطرہ ایمان. نیم حکیم خطرہ جان، نیم اللہ خطرہ ایمان. ہم تو وسیلہ سمجھتے ہیں کہ وہی رحمت العالمین ہے. ہم مر جائیں گے یا مصطفیٰ کہتے کہتے انشاءاللہ. اس لیے بات آگے چلی گئی. اچھا ہو گیا، وضاحت اور چیزوں کی ہو گئی کہ 5 منٹ کیوں رہتے ہیں وہ دیکھتے کیسے. جب فرمایا قیامت تک میں سب کچھ دیکھتا ہوں، اپنی حدیث میں خود فرمایا، تو ہم اس بات کو نہ مانیں ہم مسلمان ہیں. پھر نبی پر شک کرنا چاہیے. آقا جی نے خود کہا میں قیامت تک سب کچھ دیکھتا ہوں جیسے میری ہتھیلی ہے. آپ سوتے بھی تھے، سب چیز علم میں ہوتا تھا، سب کچھ دیکھتے، سب پتہ ہوتا تھا. نیند بھی کر لیتے تھے، اس لیے آپ نیند سے اٹھتے تھے وضو نہیں فرماتے تھے صلی اللہ علیہ وسلم. اگر نیند کی اٹھے وضو نہیں فرماتے تھے. بتائیں، پڑھنا پڑھانا آسان ہے لیکن چیز کو سمجھنا مشکل ہے. پڑھنے میں سب پڑھ جاتے ہیں لیکن سمجھ میں درجہ ملتا ہے. کسی کی سمجھ میں کچھ آتا ہے، تھوڑا آتا ہے، زیادہ آتا ہے، باریکیاں سمجھ میں آتی ہیں. اس لیے خدا نے کہا والذین اوتوا العلم درجات.
جن کو علم دیا ان کو درجے دیے، علم میں فہم دیا. لَعَلِمَهُ الَّذِينَ يَسْتَنبِطُونَهُ مِنْهُمْ. قرآن سے باریک مسائل وہی نکال سکتے ہیں جن کو استنباط اور ہم نے یہ صلاحیت دی ہے، وہی نکالیں گے، ہر کوئی نہیں نکال سکتا. تو خدا نے ان کی تخصیص فرمائی قرآن میں. تو پھر سارے برابر ہو سکتے ہیں؟ اسی سارے برابر سمجھ میں نہیں ہو سکتے، تو اسی لیے فرمایا سرکار دو عالم نے کلم الناس علی قدر عقولہم. لوگوں سے بات کرو جتنی سمجھ میں آ جائے اس کی سمجھ کے حساب سے، زیادہ مت بیان کر اس کی سمجھ میں نہ آئے اور وہ انکار کر دے یا غلط سمجھ جائے. دیکھا یہ آقا جی نے منع کیا. اور کیا جو چیز بحث میں آئے بحث مت کرو، کہ جس کی جتنی سمجھ ہوگی اس سے آگے وہ نہیں سمجھ سکے گا، اس کو اتنی سمجھ ہے تو اتنی بات کرو جتنی سمجھ ہے. تو اللہ تعالی ہم کو توفیق دے، ہم اختلاف کو چھوڑ دیں، جو چیز سمجھ میں آتی ہے جو سمجھ میں نہ اس کو چھوڑ دیں. اس لیے ہم کو یہ حکم خدا کا ہے، یہ حکم رسول اللہ کا ہے. بحث سے مصیبت آتی ہے، خدا کی ناراضگی آتی ہے، آپس میں نفاق پیدا ہوتا ہے، محبت چلی جاتی ہے، پھر ایمان والی بات ختم ہو جاتی ہے. آقا کہ تم کبھی ایمان والے نہیں ہوگے، جنت میں نہیں جاؤ گے حتی تحابو، جب تک کہ تمہاری آپس میں پیار و محبت نہیں ہوگی. تو پیار محبت اتفاقی باتوں سے ہوگی، اختلاف کی باتوں سے نہیں ہوگی، اور اختلاف کی باتوں کو چھوڑ دینا چاہیے. تو خدا ہم کو آپ کو توفیق دے، ہم نبی کریم کی باتوں پہ چلے، آپس میں ہمارا پیار محبت، کوئی اختلاف کی بات نہیں ہونی چاہیے. کٹر عاشق رسول انشاءاللہ وہ ہو تو نہیں سکتے، کوشش کرتے ہیں وہ خود بنا دیں گے انشاءاللہ. چلیں من کے ہو رہے تھے پار من کے ہو رہے تھے، ہم کو دیکھتے ہو کیسے. اب ہم کو کیا پتہ کیسے دیکھتے ہیں، لیکن ہم مانتے ہیں 100%. جب آپ کی زبان پاک سے اور مستند حدیثوں میں آیا ہے کہ میں قیامت تک سب کچھ دیکھتا ہوں جیسے میری ہتھیلی ہے، ہم نے مان لیا. اب وہ کیسے دیکھتے ہیں، کیا یہ وہی جانے یا پھر ہم کو دکھائیں؟ وہ تو کسی کو دکھا بھی دیتے ہیں، اس کا یقین بن جاتا ہے. تو خدا کرے یہ بھی نصیب میں آ جائے کبھی مرنے سے پہلے یا وقفوں میں ہم ان کو دیکھ رہے ہیں، اس وقت بیٹھے ہوئے ہیں، اس وقت نماز پڑھ رہے ہیں، اس وقت تسبیح سامنے پڑھی ہوئی ہے، اس وقت دو زانوں بیٹھے ہیں، اس وقت خاموش کہیں دیکھ رہے ہیں یا کسی کو تعلیم دے رہے ہیں. پھر تم کو پوچھنا نہیں پڑے گا کسی سے، نہ یہ چیز بتانی پڑے گی. یہ ہوتا ہے، اس خدا کی قسم ہے، ہوتا ہے، اللہ دی قسم ہے، رب دی سو. بس تو طریقت میں اگر فیض جاری ہو گیا اور تم نے اختلاف چھوڑ دیا، تم دیکھ لو کہ حیات النبی ہیں کہ نہیں ہے. اور ان کی حیات النبی کے وہ کمالات ہوں گے کہ آپ کو وہ منع کریں گے مجھے خدا نہ سمجھنا، سب کچھ سمجھنا، خدا نہیں. کہ بعضوں پہ کرم تھا، خدا نے مشائخ کو آقا جی منع کیا، ڈرایا، کہا جو کچھ سمجھنا سمجھ لو کہ تم کچھ نہ کچھ کبھی دیکھتے ہو، میں سب کچھ ہوں لیکن ایک خدا نہیں. بس سبحان اللہ. اور کہا سب کچھ اللہ کے ہاتھ میں ہے، کسی کے ہاتھ میں نہیں. اللہ کے بعد اگر کسی کو پوری قدرت سب کچھ خدا نے دیا ہے تو فرمایا وہ میں محمد مصطفیٰ ہوں، میرے ہاتھ میں ہے. اگر ان کی نظر کرم ہے وہ ہمارا وسیلہ، ہم کو کیا ڈر ہے؟ نہ دنیا میں ڈر ہے نہ آخرت میں. اور انشاءاللہ ان کے وسیلے سے بخشائے ہیں انشاءاللہ. آخرت تو جب ہوگی، قیامت جب ہوگی، جو ہوگا نہ ہوگا. دنیا میں اصحاب بدر کو بخشوا دیا تو وہی وسیلہ بنے نا. اصحاب بدر کا واقعہ صحیح حدیثوں میں ہے، ان سے پوچھو کیوں تم ایسے کرتے ہو، ایسی باتوں میں پڑھتے ہو، اپنا ایمان خراب کرتے ہو، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت کیوں سمجھتے؟ وہ وسیلہ بن جائے تو آخرت کے حساب کتاب دنیا میں ہی ختم. اصحاب بدر نے آقا سے محبت کی، قربانی دی، آپ نے دنیا میں بخشوا دیا. اور کہا اللہ تعالیٰ نے اہل بدر کی طرف جھانکا اور کیا کہا؟ سرکار کہتے ہیں اعملوا ما شئتم، تم کچھ بھی عمل کرو، اچھے ہو گئے یا دوسرے قسم کے ہو گئے، قد غفرت لکم، تمہیں بخش دیا گیا ہے ابھی سے. لیکن کن کے توفیل ہوا؟ بطفیل حضرت محمد. اور ہم بھی بطفیل ان کے انشاءاللہ بخشے گئے ہیں، بخشے جائیں گے انشاءاللہ. ہاں پکے ہو کے بیٹھے رات دن یا مصطفیٰ یا مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم صلی اللہ علیہ وسلم صلی اللہ علیہ وسلم، پاگلوں کی طرح لگے ہوئے ہیں. انسان ان کی محبت میں جو پاگل ہو جائے، تیرے چلے اگے دانا شیش نہ ہوئے، ایسا ہوتا ہے.
من کے ہو رہے تھے بارش من کے ہو رہے تھے ہم کو دیکھتے ہو کیسے ہم کو دیکھتے ہو کیسے حیات النبی ہے جناب محمد حیات النبی ہے جناب محمد حضرت محمد مصطفیٰ زندہ باد. ہم آپ کو کہتے ہیں السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. آپ اس کا جواب دیں. چلو میں آپ کو پھر کہتا ہوں اندر سے باہر سے نہیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. آپ کیا کہتے ہیں؟ میں آپ کو پھر کہتا ہوں آقا جی کہتے تھے آپس میں سلام کرو محبت پیدا ہوتی ہے. ہم چاہتے ہیں وہی نسخہ اچھا ہے جو آقا جی نے بتایا ہے, اس سے بڑا نسخہ نہیں ہے. تو میں پھر آپ کو کہتا ہوں السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. آپ کیا کہتے ہیں؟